السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ ہم نے سیاست کے اندر کھیل ہوتے دیکھے ہیں، کھیل کے اندر سیاست ہوتی دیکھی ہے، لیکن سیاست اور کھیل کا جو ہم نے نظارہ اس وقت دیکھا ہے پاکستان میں کرکٹ کے حوالے سے، وہ پاکستان کے معیار کے مطابق بھی حیران کن ہے۔ ندیم سیٹھی صاحب براجمان ہو چکے ہیں، شاید ذکا اشرف اب دوبارہ اس رول میں سامنے نہ آ پائیں جس رول میں ہم نے ان کو دیکھا۔ ہم ذاتیات اور افراد کی بات نہیں کرتے، حوالے صرف پاکستان کی کرکٹ کے مستقبل کے ہیں، اور ہم آج اس پر سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ 1-on-1 انٹرویو ہے ہمارا عامر سہیل کے ساتھ، سابق کپتان ہے پاکستان ٹیم کے، کوئی انٹروڈکشن کی ان کو ضرورت نہیں ہے، سابق چیف سلیکٹر بھی ہیں، گیم ڈیولپر بھی ہیں۔ عامر سہیل، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں آج جوائن کیا۔ ایک تو پہلے میں آپ سے عمومی آپ کا رد عمل لے لوں کہ آپ کے خیال میں اس وقت جو پاکستان کی کرکٹ کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ اس کو آپ ڈسکرائب کس طرح کریں گے؟ کوئی ون لائنر ہے؟ اگر آپ نے ٹویٹ کرنا ہو تو کیا ٹویٹ کریں گے اس پہ؟ نہیں، ون لائنر تو نہیں ہے جی اس کا۔ میں آپ کو پہلے تو شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے پروگرام میں انوائٹ کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو کرکٹ کا حال ہے، آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں جی کہ جب 99 میں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ گئی تو بڑا واویلا مچا جی، انکانسٹیٹیوشنل ہوا ہے۔ اب یہی چیز انہوں نے کر دی۔ اب بات یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ کر دیا تو اس کے ساتھ ساتھ آپ پرویز مشرف صاحب کا بھی جو ہے وہ مقدمہ جو چل رہا ہے عدالت میں، تو بات تو سملر ہے۔ اگر آپ نے ان کو ہٹایا ہے تو پھر آپ پرویز مشرف صاحب کا مقدمہ ختم کر دیں، کیونکہ ان کے اوپر بھی تو یہی ایلیگیشن ہے کہ انہوں نے آئین کو توڑا۔ چلے میں آپ سے اگر پوچھ لوں، اچھا اسی پہ رہیے، آپ نے یہ بات کر دی تو وہ کہتے ہیں پیٹرن ان چیف ہے، ہمیں اسی آئین نے ہمیں طاقت دی ہوئی ہے، ہم نے کر دیا، ہم نے کوئی انتہائی اقدام آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو غیر آئینی تو نہیں کہہ سکتے۔ نہیں دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ انہوں نے ایلیگیشن کہاں پہ پروف کیا۔ اور دوسری چیز ہے کہ پرائم منسٹر ہیز بین ill advised۔ دیکھیں ان کو وہ صرف ایس آر او کے اوپر پیٹرن ان چیف پاکستان کرکٹ بورڈ کے نہیں بن سکتے۔ یہ آئین میں ترمیم کی ضرورت تھی، پاکستان کرکٹ بورڈ کے آئین میں ترمیم کی ضرورت تھی۔ اس کے لیے یہ پہلے ایگزیکٹو جو آپ کی باڈی ہے گورننگ بورڈ میں جاتا، وہاں سے یہ پروپوزل جاتا ہے جنرل باڈی کے پاس، جنرل باڈی اس کو اپروو کرتی تو پھر یہ جا کے پیٹرن ان چیف بن سکتے تھے۔ ادروائز یہ جو میرے خیال میں یہ سارا جو ہے انلیگل پروسیس ہو گیا ہوا ہے۔ اینڈ لیٹ می ٹیل یو there are bright chances, huge chances of somebody getting really embarrassed ہے۔ اچھا چلیں، وہ اس کے اوپر ہم آئیں گے، کون وہ چانسز ہے کیا، لیکن آپ کو پروسیجر پہ اعتراض ہے یا اس کام پر اعتراض ہے؟ ذکا اشرف بھی تو ایک پولیٹیکل اپوائنٹی تھے، آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، ZTPL سے نکل کر کرکٹ کے اندر آ گئے، ان کے کریڈینشلز بھی تو کیا تھے؟ دیکھیں کریڈینشلز کی بات آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن جب یہ الیکشن ہو گیا اور وہ الیکٹ ہو گئے، پروسیجر چاہے جو مرضی کوشچن مارک ریز کرتا رہے، وہ تو پاکستان کے بھی جو الیکشن ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی بہت زیادہ کوشچن مارکس لگے ہوئے ہیں۔ بات سمپل سی ہے کہ یہی گورننگ بورڈ تھا جب یہ ICC نے پرپوز کیا کہ آپ کا کانسٹیٹیوشن چینج ہوگا اور آگے سے آپ کا الیکٹڈ چیئرمین ہوگا، تو پھر اس وقت ان سب لوگوں کو بھول کیوں گیا تھا؟ اس وقت یاد رکھتے، اس وقت ساری چیزیں کرواتے پراپرلی۔ تو اب تو وہ کانسٹیٹیوشنلی الیکٹڈ چیئرمین ہے، اب تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر کو ایڈوائس غلط ملی یا وزیر اعظم صاحب نے معاملات پہلے طے کیے ہوئے ہیں؟ آپ لاہور میں موجود ہیں اور کرکٹ کی اور سیاست کی دنیا کے ساتھ بھی ایک طرح سے آپ یو کنیکٹڈ ود دیٹ، تو کیا واٹس یور ٹیک؟ وزیر اعظم صاحب کو غلط رستے پہ لگا دیا، جو کہ سٹینڈرڈ پریس ریلیز جاری ہوتی ہے ہر معاملے پہ جی، یا آپ نے ہمیں غلط کوٹ کر دیا، آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کر دیا، وی ور ill advised، یا انہوں نے کہا کہ میں نے کرنا ہی تھا؟ واٹس یور ٹیک؟ دیکھیں پہلے تو ان کو ایڈوائز ہی کیا گیا، ان کو پروسیجر کا بتایا ہی نہیں گیا۔ اس کے بعد آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، ساری دنیا کو پتا ہے کہ ان کو جو ہے فورس کر کے یہ کام کروایا گیا۔ اگر آپ میرے سے پوچھتے ہیں تو میں بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ ہوا۔ میں نہیں سمجھ سکتا تھا کہ ایک پاکستان کا پرائم منسٹر جو ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل چیز کرے گا۔ بہت زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہو رہی ہے۔ اتنے زیادہ انٹرنیشنل کالز آتے ہیں جی، اب آپ کس طرح کسی فورم کے اوپر بیٹھ کے پاکستان کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ یو ڈونٹ وانٹ ٹو سے اینی تھنگ بیڈ اباؤٹ پاکستان۔ تو یہ تو بہت زیادہ ڈس اپوائنٹنگ چیز ہے، اور یہ ان کو شوق ہی بہت زیادہ ہے جی۔
جو بار بار جو ہے کرکٹ بورڈ میں آ جاتے ہیں, ان کا کوئی نہ کوئی چکر ضرور ہے جس کی وجہ سے یہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں رہنا چاہتے ہیں. نجم سیٹھی بھی آتے ہیں, لیکن ان کو رکھنے والے تو وزیر اعظم پاکستان ہے نا, اتنے بھولے تو نہیں ہیں. دیکھیں 3rd ٹائم پرائم منسٹر بنے ہوئے ہیں اور الیکشن جیتے ہوئے ہیں, بزنس ماشاءاللہ ان کا ایسا اس میں ترقی آئی ہے کہ دنیا ششدر ہے, تو بڑے کامیاب شخص ہیں, بھولے نہیں ہیں. یو نو دیٹ ویری ویل. ان کا فیصلہ ہے بورڈ میں لانے کا تو کوئی سوچ سمجھ کے کیا ہوگا نا. دیکھیں سوچ سمجھ کے تو انہوں نے کیا ہوگا بالکل, لیکن کئی دفعہ جو ہے وہ بچے ضد بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں نا, مجھے یہ چاہیے, یہ مجھے چاہیے, ورنہ رونا شروع کر دوں گا, ورنہ یہ کر دوں گا. تو یہ حساب ہے ان کا, رونا شروع کر دوں گا, شکایت لگا دوں گا, وہی ایک ہی چیز ہے. باہر جا کے بتا دوں گا کہ کیا ہو رہا تھا اندر, یہ تو نہیں ہے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ آئندہ سے پنکچر نہیں لگاؤں گا, آئندہ سے پنکچر. خیر ان کے پاس پنکچر لگانے کی کیپیسٹی تھی کیا, I have got my doubts on that. Come back into this. آپ کریں آپ ڈس اپوائنٹ ہوئے, لیکن نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ وہ کرکٹ بہت ان کو پسند ہے اور وہ ان کا دعویٰ ہے کہ بہت اچھی کرکٹ بھی وہ کھیلتے رہے ہیں, اگرچہ عمران خان اس سے اتفاق نہیں کرتے. بٹ لیونگ دیٹ اسائڈ, انہوں نے پہلے بھی تو آپ کو یاد ہے سینیٹر سیف الرحمان کے دور میں انہوں نے کیا کیا تھا, ایسے ہی کام کرتے ہیں وہ کرکٹ کے ساتھ, جو چیز ان کو پسند ہوتی ہے نا کھیل بالخصوص, اس کو ایسے ہی کھیلتے ہیں وہ. تو حیران کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ دیکھیں نہیں, میں اس دفعہ اس لیے حیران ہوا ہوں کہ آپ میں پولیٹیکل میچورٹی آنی چاہیے. دیکھیں آپ نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا کہ آئندہ سے ہم لوگ انکانسٹیٹیوشنل چیزیں نہیں کریں گے, ایک دوسرے کو ریسپیکٹ کریں گے, اور اس کے بعد یہ کر دینا, دیٹ واز ڈس اپوائنٹنگ. یو نو ایوری بڈی پرسنالٹی میں ایوالو کرتے ہیں ایونچولی, بٹ آئی ایم ڈس اپوائنٹڈ. اب یہ بتائیں کہ آپ بھی تو پی ایم ایل این کے پاس آپ کی بات چیت ہوئی تھی, پاس نہیں گئے تھے, آپ کی بات چیت ہوئی تھی, وہ کیا معاملہ تھا؟ کوئی وہ بات آگے نہیں گئی, آپ نے نون کے ساتھ کو کام کرنا تھا وہ نہیں ہوا, واٹ واز دیٹ؟ دیکھیں میں نے ان کو سیدھا کہا تھا جی میں تو ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں, میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں الیکشنز میں گھسوں, نہ میں نے الیکشن لڑنا, اور نہ میں اس چیز کو میں اپنے آپ کو قابل سمجھتا ہوں کہ یہ میں نیشنل اسمبلی میں چلا جاؤں, وہاں پہ اور قسم کے لوگ جاتے ہیں. تو میں آپ کو یوتھ اور دوسرے پروگرامز بنا کے دوں گا. ابھی جتنے بھی پروگرامز پنجاب میں بھی لانچ ہوئے ہیں یوتھ کے, اور جو پرائم منسٹر صاحب بھی اناؤنس کر رہے ہیں سوائے لیپ ٹاپ کے, وہ میرے ہی بنائے ہوئے ہیں. اور یہ آپ کے جو یوتھ فیسٹیول چل رہا ہے, میں نے ان کو یہ سارے آئیڈیا دیے تھے, لیکن جو اس کا آؤٹ کم جو چاہیے تھا وہ نہیں ملا, اور وہ بھی ایک بہت بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. اس کے اوپر کبھی علیحدہ پروگرام کریں, وہ اس کو ان ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن یہ بتائیں کہ بریک میں جانے سے پہلے اس موضوع کے اس حصے کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے آگے اور بھی باتیں کرنی ہے ہم نے, آپ کا جو کرٹیسزم ہے اس ڈس اپوائنٹمنٹ کی وجہ سے ہے یا اس فیصلے کے میرٹ پر ہے؟ میرٹ کے اوپر. اوکے, لیٹ می ٹیک اے بریک ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین, عامر سہیل ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں. نجم سیٹھی کے اوپر ہی معاملات آ کے ٹک کیوں جاتے ہیں؟ ہمارا خیال تھا کہ ان کے پاس ایک چڑیا ہے, لیکن لگتا ہے ان کے پاس ایک گدڑ سنگھی ہے. وہ گدڑ سنگھی کیا ہے؟ بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ہمارے پاس عامر سہیل موجود ہیں, پاکستان کے سابق کپتان, چیف سلیکٹر سابق. عامر یہ بتائیے گا کہ نجم سیٹھی کس طرح ڈسکرائب کرتے ہیں ان کے ایمبیشنز کو آپ؟ دیکھیں یہ بہت زیادہ یہ بھی ڈس اپوائنٹنگ چیز ہے کہ آپ جو ہیں وہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے بڑے آ کے آپ لوگوں کی جو ہے وہ کرٹیسزم کرتے ہیں کہ انہوں نے غلط کر دیا, انہوں نے یہ کر دیا, انہوں نے وہ کر دیا. ایک انکانسٹیٹیوشنل چیز ہوئی ہے, ان کو تو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے تھے. آئی تھنک یہ جو ہے وہ کچھ زیادہ اپنی چادر سے باہر نکل رہے ہیں. تو لیکن چادر سے باہر نکلنے کی کوئی وجہ تو ہو سکتی ہے. ظاہر ہے کرکٹ تو انہوں نے کھیلنی نہیں ہے, اگرچہ وزیر اعظم صاحب جس فراخ دلانہ موڈ میں ہیں, این ممکن ہے کہ ان کو T20 کے اندر کہیں گراؤنڈ میں کھڑا بھی کر دیں, لیکن جب تک وہ نہیں ہوتا کرکٹ تو انہوں نے کھیلنی نہیں ہے. یہ کیریئر ان کا ہے نہیں, یہ تو شعبہ صحافت سے نہیں, یہ اشاعت سے ان کا تعلق ہے, پبلشر ہے بنیادی طور پر. ان کی چادر کیا ہو سکتی ہے؟ واٹ کوڈ بی ہز ایمبیشن, کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں کرکٹ بورڈ میں جو ابھی جو چیز ہونے والی ہے جو کافی زیادہ اٹریکٹیو ہے, ایک تو آپ کے جو میڈیا رائٹس ہیں, ٹیلی ویژن رائٹس ہیں, وہ بکنے ہیں. اس کے بعد آپ نے مختلف جو پروڈکٹس ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو کانٹریکٹس ہیں وہ جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں, اب وہ دوبارہ سے رینیو ہونے ہیں, اور یا آپ نے ان کو دوبارہ سے ایڈورٹائز کر کے ان کی بڈ مانگنی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ وہاں پہ تو کافی زیادہ جو ہے وہ چیزیں جو ہے آپ گین کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو سب سے بڑی مجھے وجہ لگتی ہے کہ یہ اپنے پرانے جو کنیکشنز ہیں ان کو یہ تھوڑا سا وہ
کمپنسیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ امن کی آشا آپ کو پتا ہوگا, نہ مجھے آج تک امن کا پتا لگا نہ مجھے آشا کا پتا لگا ہے. یہ دونوں کی شادی کب ہوگی اور ان کی رخصتی کب ہوگی میری آج تک سمجھ نہیں آئی. جی امن کی آشا کا ایجنڈا, اس پہ آتے ہیں. ذرا ویورز کے لیے اگر آپ بتا پائیں کہ یہ کانٹریکٹس وغیرہ یہ کتنے, ان کا سکوپ کیا ہوتا ہے؟ یہ لاکھوں کی گیم ہوتی ہے, کروڑوں کی گیم ہوتی ہے, اربوں کی گیم ہوتی ہے, خربوں کی گیم ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے؟ یہ اربوں کی گیم ہوتی ہے. اربوں کی گیم ہوتی ہے. یہ روپی ٹرم میں ارب ہوتے ہیں, ڈالر ٹرم میں ارب ہوتے ہیں؟ دیکھیں آپ کا جو لاسٹ ٹائم آپ کے میڈیا رائٹس بکے تھے وہ 144 ملین ڈالر کے بکے تھے. 144 ملین ڈالرز کے بکے تھے, تو کافی پیسہ ہو گیا. آپ اندازہ کر لیجئے. جی یہ تو کافی پیسہ ہو گیا. میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں. تو اس سے تو بہت بڑی چادر بن سکتی ہے. دیکھیں وہ تو پھر کور ہو جائے گا سارا کچھ. لیٹ می آلسو دین آسک یو, ہم کرکٹ کی فریٹرنٹی سے, کرکٹ کے حلقوں سے, ایسوسیشن سے, لکھنے والوں کی طرف سے, چند ایک لوگوں کے علاوہ اگر یہ اتنا بڑا معاملہ بن گیا ہے جس کے اندر گڑبڑ کا اتنا امکان ہے یا خدشہ ہے, امکان نہیں کہیں گے, خدشہ ہے, تو اس کے اوپر ہیو اینڈ کرائے ڈیولپ, آواز کیوں نہیں بلند ہو گئی؟ ایوری بڈی ایکسپٹس اٹ کہ جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہی ہوا ہوگا. دیکھیں ہو تو رہی ہے. ابھی ایک کورٹ کیس چل رہا ہے ہائی کورٹ میں جہاں پہ انہوں نے جو ابھی میڈیا رائٹس بیچے ہیں. اب طلعت صاحب دیکھیں کہ آپ ٹی وی کے اوپر آ کے بیٹھ جائیں اور آپ کسی آرگنائزیشن کو ٹیک اوور کرتے ہیں, نہ آپ کو پروسیجرز کا پتہ ہے نہ کسی اور چیز کا پتہ ہے. انہوں نے جو بڈ کی, جب ابھی ٹیلی ویژن رائٹس کے بیچے, انہوں نے 2 سیریز کے شری لنکا اور ساؤتھ افریقہ جو سیریز ہوئی ہے, انہوں نے وہاں پہ ریزرو پرائس نہیں رکھی ہوئی تھی. اور آپ جب بڈ کرتے ہیں تو آپ ایک ریزرو پرائس رکھتے ہیں کہ یہ میرا پروڈکٹ ہے, اس کے اتنے پیسے ہیں, اور وہ کنسیل ہوتی ہے. اور جو بھی بڈر آپ کو بڈ دیتا ہے اس کے جو آس پاس ہوتا ہے, جو اگر ایک بندہ جو ہے وہ آپ کی ریزرو پرائس سے آگے نکل جاتا ہے تو آپ اسٹریٹ اوے اس کو دے دیتے ہیں. ایک تو یہ والی جو ہے وہ انہوں نے پروسیجر کو فالو نہیں کیا. دوسری چیز جو انہوں نے یہ کی کہ بڈ ڈاکیومنٹ میں یہ لکھا تھا کہ آپ نے جو بھی کانٹریکٹ جیتے گا, یہ بڈ جیتے گا, وہ ہمیں ڈالرز میں سیکیورٹی دے گا, فائنینشیل گارنٹی دے گا. اب یہ لکھا ہوا تھا, ایک کو انہوں نے ڈالر کر دیا, دوسرے کو انہوں نے پاکستانی روپی کر دیا. یہ بھی بہت بڑی ڈسکرپنسی ہے. اور یہ جو آپ دیکھیے گا کہ عدالت میں یہ کافی زیادہ امبیرس ہوں گے. اب آپ کو میں یہ جھلک دکھا دی ہے کہ یہ 2 سیریز کے رائٹس کے اوپر یہ والا کام ہوا ہے, آگے جا کے کیا ہونے کے چانسز ہیں. اچھا ذرا کرکٹ کی ہم رائٹس پہ بھی دوبارہ واپس آئیں گے جب ہم بات کریں گے بگ 3 اور اس کے بعد جو آئی پی ایل کا سارا معاملہ, اس کے اوپر ہم ابھی آتے ہیں. میچ فکسنگ کی بات کریں گے, گیمبلنگ اینڈ بیٹنگ کی بات کریں گے, اور جو بڑا نیٹ ورک گلوبل اس کی بات کریں گے. کم بیک ٹو کرکٹ, میں یہ کہتا ہوں پاکستان کی کرکٹ پر کیا صحت پر کیا اثر پڑتا ہے کہ نجم سیٹھی ہوں یا زکا اشرف ہوں یا کوئی اور ہو. یہ دیکھیں یہ تو اوپر کی پاور پالیٹکس ہے نا, نیچے تو وہی لوگ کھیل رہے ہیں. T20 بھی چل رہا ہے, ابھی سیمی فائنل بھی ہو رہے ہیں, فائنل بھی ہو رہے ہیں, لڑکے کھیل رہے ہیں, سیریز بھی چل رہی ہے, مصباح بھی کھیل رہا ہے, ایوری بڈی. تو کرکٹ کی صحت پر تو کوئی اثر نہیں پڑتا نا, اوپر کی پاور گیمیں چلنے دیں. نہیں جی, بہت زیادہ فرق پڑ رہا ہے. آپ بھی کرکٹ کھیلتے رہے ہیں, آپ نے بھی ریپرزینٹیو کرکٹ کھیلی ہے. اگر آپ یہ والے میچز دیکھتے تو آپ کو سٹینڈرڈ کا پتہ لگ گیا ہوگا کہ پاکستان کرکٹ کا سٹینڈرڈ کیا ہو گیا. آپ پورا ٹورنامنٹ دیکھتے ہیں لیکن آپ ایک بندہ نہیں پن پوائنٹ کر سکتے کہ یہ جا کے آگے پاکستان کو ریپرزینٹ کرے گا اور بڑے اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کرے گا. آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں اوپر والی پاور گیم سے کچھ نہیں ہوتا. سارے کرکٹرز اب فیڈ اپ ہیں اور بہت زیادہ چانس ہے کہ آپ کو کرکٹرز کا ریوولٹ نظر آئے کہ ہم اپنے آپ کو علیحدہ کر رہے ہیں ان سے. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی آپ کی جو 2 سیریز ہوئی اس میں انجریز ہوئی لڑکوں کو. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ وہ لڑکے جو ہیں, پہلے تو عرفان کو بھیج دیا کہ یہ ڈیل نیلر جو فزیو تھراپسٹ ہے پاکستان کے, دبئی میں ان کے ساتھ ٹریننگ کریں گے. عمر گل اور لڑکے انفٹ ہوئے, وہ واپس آئے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کدھر ہے وہ. اور وہ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ محمد عرفان دوبارہ سے انفٹ ہو گئے ہیں, باقی کچھ پلیئر کی فٹنس ہی نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ اب یہ لوگ جو ہیں یہ کرکٹ کو نہیں چلا سکتے. اب یہ بہت زیادہ ڈیمانڈنگ کام ہو گیا. دیکھیں یہ سارے کہتے ہیں جی کہ کرکٹرز جو کرکٹ بورڈ یا کوئی آرگنائزیشن, اس میں اچھا ایڈمنسٹریٹر ہونا چاہیے جو ٹاپ کا بندہ ہوتا ہے, چیئرمین یا ایم ڈی یا جو بھی ہے.
لیکن یہ وہاں پہ آپ باہر سے کسی کو بھی لا کے لگا سکتے ہیں جب آپ کا سسٹم چل رہا ہو. پاکستان کرکٹ بورڈ میں اور پاکستان کرکٹ کا جو سسٹم ہے وہ نہیں چل رہا. اب آپ کو یہاں پہ کوئی ٹیکنوکریٹ لانا پڑے گا, آپ کو یہاں پہ وہ بندہ لانا پڑے گا جس کو کرکٹ کی سوجھ بوجھ ہے. اب ایسے لوگوں کے ساتھ کام نہیں چلے گا. دیکھیں نا, ایک بندہ کہتا ہے جی کہ آپ ایک ٹیسٹ میچ ہار گئے ہیں اور ایک آپ کی ٹیم جیت گئی ہے, تو انہوں نے کہا کوئی فکر کی بات نہیں ہے, ہم اگلا ٹیسٹ میچ جیت کے تو ہم لوگ جو سیریز جیت جائیں گے. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ صرف یہ 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز ہے. بھائی بہت ہو گیا اس ملک میں, جو بھی آتا وہ کہتا ہے جی میں خدمت کرنے آیا ہوں, اور بڑی خدمت کر لی بھائی آپ نے ملک کی. اب پاکستان کو چلانے کی بات کریں اور صحیح طرح چلانے کی بات کریں, کوئی خدمت نہ کرے پاکستان. نہیں, ویسے جو انہوں نے کہا تھا نا کہ 2 ٹیسٹ کی سیریز میں سے ہم ایک ہار کے اور دوسرا جیت کے سیریز جیت سکتے ہیں, قصور ان کا بھی نہیں تھا کہ وہ ان کا جو حساب کتاب ہے اس میں 1 جمع 1 جو ہے ہمیشہ 3 بنتے ہیں. لہذا اس حساب سے وہ جیت وہ ادھر بھی پنکچر لگ سکتے ہیں, وہ لہذا ان کا فارمولا غلط نہیں تھا, صرف وہ غلط طریقے سے بیان کر گئے. لیٹ می کم بیک انٹو دس. یہ جو آپ نے ذکر کیا پلیئرز کی کوالٹی کس قسم کی ہے, ہم جو ایگزسٹنگ پلیئرز ہیں ان کو ہم نے لک آفٹر کس طریقے سے کیا ہے, ہم نے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کس طریقے سے کیا ہے, یہ تمام معاملات اپنی جگہ پر. لیکن یہ آرگو کیا جا سکتا ہے کہ یہ وبا جس کی وجہ سے کرکٹ کو کھانسی آج کل لگی ہوئی ہے اور ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں, یہ تو الیکشن کے بعد آئی ہے. یہ جن معاملات کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ تو پرانے چلتے آ رہے ہیں نا, دس ڈیٹس بیک ٹو زکا اشرف ڈیز اینڈ پریویسلی. تو یہ نتیجہ 6 مہینے میں تو سامنے نہیں آیا, تو خرابیاں پرانی ہیں. یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ زکا اشرف کے ٹینیور کو بات کریں یا اعجاز بٹ صاحب کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا, لیکن اعجاز بٹ صاحب نے کچھ جو ڈیسیژن لیے تھے وہ انہوں نے کرکٹ کو فائدہ بھی پہنچایا. اس کے بعد آپ ٹینیور دیکھ لیں زکا اشرف صاحب کا, آپ کی ٹیم کنسسٹنٹلی جیتی ہے. آپ کو پتا تھا کہ آپ کا جو حشر نشر ہونا ہے وہ ساؤتھ افریقہ سے سٹارٹ ہونا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کی ٹیم تھوڑی سی سنبھل گئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اچھے کام کیے ہوئے ہیں لیکن گراس روٹ لیول کے اوپر کوئی بات کرتا ہی نہیں ہے کام کرنے کی. اور یہ جو آپ کو نجم سیٹھی صاحب کے پیچھے بندے نظر آ رہے تھے, یہ پاکستان کرکٹ کا مافیا ہے. انہوں نے ریجنل کرکٹ میں اتنی انہوں نے کرپشنز کی ہوئی ہیں, انہوں نے اتنی فائنینشیل اومیشنز ہیں, ان کی کانسٹیٹیوشنل اومیشنز ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور یہ جتنا بھی گاندہ ہے انہوں نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نجم سیٹھی کو آگے لگایا اور یہ دوبارہ سے کرکٹ کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کوئی چیز نہیں ہے. دیکھیں ان میں ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں سب کے. یہ جو آپ کو ان کے پیچھے بندے نظر آئے ہوئے تھے, کوئی جو ہے وہ اپنی گراؤنڈ کے اوپر قائد اعظم ٹرافی کے سب سے زیادہ میچ کرواتا ہے, اور جتنے بھی ٹورنامنٹ ہو پاکستان کرکٹ بورڈ جو کرواتا ہے وہ سب سے زیادہ ان کی گراؤنڈ کے اوپر میچز ہوتے ہیں. ان کو کروڑوں روپے اس کا کرایہ ملتا ہے, وہ کس طرح باہر ہوں گے, وہ کس طرح پاکستان کرکٹ بورڈ سے باہر رہ سکتے ہیں. تو یہ ایک پورا مافیا ہے جی جو پاکستان بنانا چاہتا ہے اور کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کرتا. اچھا, ہر شعبے کے اندر جو ہے تطہیر کا عمل ہے, ایک بلٹ ان سسٹم ہے. بینکنگ کے اندر ایک اپنا سسٹم ہے, آرمی کے اندر ایک اپنا سسٹم ہے, پولیس کے اندر, ایون میڈیا کے اندر بھی جو ہے. اگر آپ دیکھ لیں, ہم کہتے ہیں کہ ہماری اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود کرتے ہیں اور کچھ نہیں تو اپنے پروگرامز کے اندر بیٹھ کے ہی اپنے مواد کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, یا سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے ہماری بڑی کھچائی ہوتی ہے. وی آر ہیپی ود دیٹ. عدالتوں کا اپنا ہے. یہ جس گند کا لفظ آپ نے استعمال کیا, اس کو صاف کرنے کے لیے کلیئرلی جو پی سی بی کے اپنا دائرہ کار ہے اس کے اندر کوئی پروسیجر اویلیبل نہیں ہے. ایم آئی رائٹ عامر؟ دیکھیں ابھی میں طلعت صاحب گیا تھا جب میں ڈائریکٹر گیم ڈیولپمنٹ مجھے اپوائنٹ کیا زکا اشرف صاحب نے, تو میں نے جاتے ہی ان سے کویشچن پوچھنے شروع کر دیے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اپریزلز کہاں پہ ہیں. جتنے بھی یہ میرے انڈر لوگ کام کر رہے ہیں, کوئی 140-50 کی لسٹ تھی, کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کے اپریزل کب ہوئے ہیں, وہ ساری ڈیٹیل لے کے آئیں. یہاں پہ آپ کا پروموشن اور ریلیگیشن کا کیا سسٹم ہے. اس کے بعد میں نے انہیں پوچھا کہ مجھے پاکستان کلبوں کے ڈیٹا چاہیے, پلیئر کے رجسٹریشن فارمز چاہیے, مجھے ساری ڈیٹیل چاہیے. یو ول بی سرپرائزڈ کہ نہ تو اپریزل ہوئے ہوئے پچھلے 2 سال سے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس کسی قسم کا ڈیٹا نہیں ہے. آپ کو یہ نہیں پتا کہ کون سے ڈسٹرکٹ میں کلب کرکٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. یہ تو آپ کا حال ہے پاکستان کرکٹ میں. تو آپ اکاؤنٹیبلٹی کی کیا بات کریں گے جہاں پہ اپریزل نہیں ہوتے, جہاں پہ آپ کی پرفارمنسز کے اوپر آپ کو ہر سال کے بعد پوچھا نہیں جاتا. تو آپ ٹرانسپیرنسی کی یا دوسری چیز کیا کریں؟ تو میرا اگلا سوال میرا یہ ہے, تو پھر یہ کرے گا کون؟ دیکھیں میں اب آپ کو جو حقیقی سیاست ہے وہ میں بتاتا ہوں کہ کیا چل رہی ہے. یہ جو مافیا, جب زکا اشرف صاحب یہ بحال ہو کے دوبارہ سے واپس آئے,
ابھی جب کورٹ نے ان کو ریلیف دیا تو چیئرمین بنے, تو یہ جو مافیا تھا وہ پینک کرنا شروع کر گیا. اب زکا اشرف صاحب بڑا ڈٹرمنڈ ہو کے آئے تھے کہ اب میں نے یہ گند صاف کرنا ہے, اور یہ جو لوگ اتنی دیر سے جونکوں کی طرح چمٹے ہوئے پاکستان کرکٹ کو, ان کو میں نے کرکٹ سے علیحدہ کرنا ہے. ان کو پتا چل گیا اس ساری چیز کا, یہ دوبارہ سے اکٹھے ہوئے ہیں, اور نجم سیٹھی صاحب کو آبویسلی لائک مائنڈڈ لوگ ہی اپنا سردار بناتے ہیں نا, تو انہوں نے ان کو اپنا سردار بنایا اور یہ والا کام کروایا. تو زکا اشرف صاحب کی طبیعت میں اور جو خیال میں جو تبدیلی آئی ہے وہ پہلے نہیں آ سکتی تھی؟ ان کو نہیں تھا پتا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ابھی ایک تو آپ جی کوئی اب صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آپ پورے پاکستان کرکٹ بورڈ کو دیکھ لیں. یہ وہ لوگ ہیں جو عرصہ دراز سے کرکٹ کے ساتھ بورڈ کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں. اس کے بعد اگر آپ ریجنز میں نظر دوڑائیں یا ڈسٹرکٹ میں نظر دوڑائیں تو یہ عہدیدار آپ کو ڈونکی ایئر سے کرکٹ کے ساتھ چمٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب یہ جو بھی نیا چیئرمین آتا, آپ کو پتا, آپ نے خود ہی کہا کہ وہ ایک طرح کا نووس ہوتا ہے کہ جب کرکٹ بورڈ کو وہ ٹیک اوور کرتا ہے, پولیٹیکل اپوائنٹی ہوتے ہیں یا جو بھی ہوتے ہیں, وہ نووس ہوتے ہیں ایٹ پی سی بیز آفس. اب یہ لوگ ان کو آگے لگا کے شروع میں تو اپنے مقصد حاصل کر لیتے ہیں, اس کے بعد جیسے چیئرمین چینج ہوتا ہے تو آپ ان کی لینگویج سنیں کیا ہوتی ہے. انہوں نے اجاز بٹ صاحب کو موچی کہا, انہوں نے لوگوں کو جاہل کہا, اور ٹی وی کے اوپر آ کے اس طرح کے لفظ استعمال کرنا, میرا خیال ہے کہ وہ کسی کو زیب نہیں دیتا. اب ان کا موڈس اپرینڈا یہ ہے کہ یہ اپنے کام کروا لیتے ہیں, اس کے بعد غلطیاں کروا کے چیئرمین صاحب کو تو فارغ کرواتے ہیں, نیا جو آتا ہے اس کے لیے پھول لے کے کھڑے ہوتے ہیں. اب وہ جب جاتا ہے تو یہ ان کو بھی گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں. تو بیسکلی زکا اشرف صاحب نے ٹھیک ہے کچھ ایسے کام کیے ہوں گے جو لوگوں کو ناپسند ہوں گے, لیکن اچھے کام بھی کیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو میرے لیے موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ الیکٹ ہو کے چیئرمین بنے. پروسیجر کو آپ چیلنج کریں, لیکن آپ اس طرح کسی چیز کے اوپر ایڈ ہاک نہیں لگا سکتے اگر آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے. اب یہ آپ نے سنا ہوگا کہ نجم سیٹھی صاحب اور یہ دوسروں نے کہا کہ زکا اشرف صاحب نے اتنی زیادہ ٹریولنگ کی اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کمیٹی میں جو شہریار حسن خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہر ٹور کے اوپر اپنی فیملی کے ساتھ جاتے تھے, اور میرا خیال ہے سب سے زیادہ انہوں نے فیملی کے ساتھ ٹریول کیا ہوا. تو یہ بات کرنے سے پہلے عامر کیا شہریار صاحب کا کیا مقابلہ کر رہے ہیں؟ وہ تو بادشاہ آدمی ہے. مطلب مسئلہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ ریٹائرمنٹ کا تو خیال ہی نہیں ان کو ہوتا, گریسفلی بھی ریٹائر نہیں ہوتے. شہریار صاحب ماشاءاللہ فورن سیکرٹری, کیا بات ہے. نہیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ اس کمیٹی کو دیکھیں تو سارے فیلئر انہوں نے انڈورس کیا ہوئے ہیں. تو اللہ ہی حافظ ہے آگے چل کے کیا ہوگا. سارے فیلئر انڈورس کیے ہیں, لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ پاکستان جو حیرت کدہ ہے سارے فیلئرز اکٹھا ہو کے ایک کامیابی بن جائے؟ یو نیور نو. بریک کے بعد آتے ہیں اس پہ بات کریں گے. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. عامر سہیل کی سیدھی باتیں ہم اس وقت سن رہے ہیں. اس گیند صرف سیدھی نہیں ہے, اس میں سوئنگ بھی کافی ہے. عامر ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو بگ 3 کا معاملہ ہے اس کے گرد بھی بہت آرگومنٹ چل رہا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ زکا اشرف نے جا کے کمٹمنٹ دے دی تھی بگ 3 کی. زکا اشرف کی سے بات کریں وہ کہے جی نجم سیٹھی میں سے پہلے جا کے کمٹمنٹ دے کے آ گئے تھے. نمبر 1 آپ کی اسیسمنٹ اس کے اوپر کیا ہے, کس نے کیا ایرر کیا؟ اور نمبر 2 جو زیادہ کروشل سوال ہے, اگر زکا اشرف یا نجم سیٹھی کوئی بھی تھا اپنے تمام کارڈز بہترین طریقے سے کھیلتا تو کیا بگ 3 کا جو آن سلاٹ ہے وہ روکا جا سکتا تھا یا نہیں؟ بالکل روکا جا سکتا تھا. یہ جب 9 جنوری کو یہ ٹیبل ہوا ہے آئی سی سی میٹنگ میں, تو آپ یہ دیکھیں کہ نجم سیٹھی صاحب نے وہ اٹینڈ کی میٹنگ, اور انہوں نے کسی کو ہوا نہیں لگنے دی کہ یہ والا اتنا بڑا معاملہ آ رہا ہے, اور نہ انہوں نے کوئی لابنگ کرنے کی کوشش کی, نہ انہوں نے پرائم منسٹر کو اپرائز کیا اس بارے میں. اب آپ ان کا پروگرام دیکھیں, جب زکا اشرف صاحب واپس آ گئے, یہ احسان مانی صاحب اور شہریار حسن خان صاحب بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر پروگرام کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ یہ بہت بڑا معاملہ ہے, یہاں پہ پاکستان کو بالکل جو ہے سٹینڈ لینا چاہیے ورنہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. جب زکا اشرف صاحب نے جا کے یہ سٹینڈ لیا, آپ کو پتا ہے کہ پہلی میٹنگ میں انہوں نے جا کے ڈینٹ ڈال دیا. جو 2 ٹیئر آف ٹیسٹ میچز کر رہے تھے وہ ختم کروایا. اس کے بعد انہوں نے بگ 3 سے 5 کے اوپر لے کے آئے. اس کے بعد انہوں نے مراد بھی بڑھوا لی. اب جب وہ واپس آ کے چلے, دوسرے ملک نے سائن کر دیا, انہوں نے کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ میرے منہ سے جو بات نکل گئی ہے اب میں نے اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر سٹینڈ کرنا ہے. یہ روز اپنی بات چینج کر لیتے ہیں. اور جہاں تک بگ 3 کا معاملہ ہے جی, یہ بگ 3 صرف جو ہے پیسہ لینے کی چیز نہیں ہے. یہاں پہ آپ نے جا کے اپنے کارڈز پلے کرنے تھے شروع دن سے. یہ اگر انڈیا کہتا ہے کہ
ہم بہت زیادہ جو ہے وہ جنریٹ کرتے ہیں ریونیو, انڈیا سے بہت زیادہ جنریٹ ہوتا ہے, اس کی پروپورشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے. تو آپ نے یہ کہنا تھا کہ ٹھیک ہے اگر انڈیا کر رہا ہے تو جب آئی پی ایل آپ کراتے ہیں جہاں سے آپ بہت زیادہ پیسہ کما رہے ہیں, وہاں پہ بھی تو باہر کے ملکوں کے پلیئر آ کے آپ کو یہ ریز بٹیز کرتے ہیں. ایون ان کے جو چیئر لیڈرز ہیں جی وہ تو اپنے ملک کے ہیں ہی نہیں, وہ تو آپ دیکھیں کوئی رشین ہے, کوئی انگلش ہے, کوئی کہاں سے ہے, تو پوری دنیا کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. وہاں سے پھر کہتے ہیں بھی ٹھیک ہے آپ پیسہ مانگ رہے ہیں تو یہاں سے بھی ہمیں بھی دیں. تو آپ نے اپنا جو ہے وہ کیس صحیح طرح پلیڈ نہیں کیا. اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ پاور ازیوم کرنی ہے یا پیسہ, انہوں نے جو یہ بگ تھری والا معاملہ آپ یہ دیکھیں کہ جو اس وقت ایلن آئزک ہیں جو آئی سی سی کو ہیڈ کر رہے ہیں وہ نیوزی لینڈ سے ہیل کرتے ہیں. اس وقت نیوزی لینڈ کے جو پلیئرز ہیں, جو ٹاپ پلیئرز ہیں, وہ انویسٹیگیٹ ہو رہے ہیں میچ فکسنگ کے اوپر. آپ ٹائمنگ دیکھیں, اس کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے انڈیا سے کہ ان کے بھی جو اتنے بڑے نام ہیں وہ بھی میچ فکسنگ میں انوالو ہیں. سری نواسن وہ خود انوالو ہیں. بیسکلی یہ ساری گیم ہے, یہ الز جو ہیں کرکٹ کی ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے, یہ سارا اس کے پیچھے جو ہے ڈیزائن ہے. اور یہ آپ میری بات یاد رکھیے, اگر خدا نخواستہ اگر عدالت اس وقت تک فیصلہ نہیں کرتی زکا اشرف کے حق میں, یہ جا کے سائن کر کے آئیں گے گارنٹیڈ, یہ انڈیا کے ساتھ بیٹھ کے سائن کریں گے اور پاکستان کرکٹ کو بہت بڑا دھچکا دیں گے. لیکن میں یہاں پہ ایک چیز کہوں گا کہ جو زکا اشرف صاحب نے سٹینڈ لیا, چاہے لوگ اس کو ابھی تھوڑی دیر کے لیے کرٹیسائز کریں, لیکن طلعت صاحب لیٹ می ٹیل یو, ایونچولی ورلڈ کرکٹ جو ہے جو ان کو رسپیکٹ شو کر رہی ہے پوری دنیا میں, وہ ان کی انڈیٹڈ ہوگی, کیونکہ یہ جو انہوں نے سٹینڈ لیا ہوا نا, لوگوں کو بعد میں پتا چلے گا جب آئی سی سی میں لڑائیاں ہوں گی کہ پاکستان نے کیوں سٹینڈ لیا تھا. یہ بتائیے گا کہ بگ تھری کے اندر ہندوستان کا رول جو ہے وہ مرکزیت اختیار کر گیا ہے. ہندوستان کی کرکٹ جو ہے اٹس سچ اے بگ میس, میچ فکسنگ سے لے کے, گیمبلنگ سے لے کے, 2 نمبری سے لے کے جو کرے, لیکن چونکہ ان کے گھر میں دانے پورے ہیں تو ان کے کملے بھی سیانے گردانے جاتے ہیں. اب اس کا کیا یہ تمام معاملہ جو ہے زکا اشرف کی کنٹروورسی, اور میں نے اس کے اوپر آرگومنٹ سنے ہیں جی کس کا تعلق ہے ہندوستان کے, اگر آپ نے پیسے کا ذکر کیا تو کوڈ بگ منی بھی انوالوڈ ان دس ڈیسیژن ایز ویل, کہ جی آپ نے پاکستان کو تو ذرا فکس کرے نا, اس کے بعد ہم باقی چیزیں بھی فکس کر لیں گے. کوڈ دس بی پارٹ آف دا سیم تھنگ یا نہیں؟ دیکھیں پاکستان کو فکس اتنی آسانی سے نہیں کیا جا سکتا جی. بیسکلی آپ اگر سارے سیناریو کو دیکھیں, جو لوگ بات کر رہے ہیں کہ جی پاکستان کو یہ نقصان ہو گیا, وہ نقصان ہو گیا, 2020 تک تو یہ جو ابھی فیوچر ٹور پروگرام ہے وہ تو چلتے رہ گئے آئی سی سی میں. اس کے بعد جا کے جو ہے وہ اپنے انڈیویجول بورڈز کے ساتھ نیگوشیشن کرنی ہے. ابھی تک تو یہ چلے گا. اس وقت تک بلیو می یہ سارا معاملہ جو ہے وہ پھر آئی سی سی میں کسی اور نہج پہ جائے گا, اور آئی سی سی واپس انہی چیزوں کے اوپر آئے گی جو یہ 9 جنوری سے پہلے تھی. اور جہاں تک آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں, میرا نہیں خیال کہ اتنی آسانی سے پاکستان کو سائیڈ لائن کیا جا سکتا ہے, کیونکہ پاکستان نے تو لوز ہی کچھ نہیں کیا. پاکستان نے اس سارے سیناریو میں گین کیا ہے, پیسے بھی بڑھے ہیں, آپ کو جو ہے وہ ریپرزنٹیشن بھی ملے گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے اور بہتر ہوگا. عامر, آپ کے کولیگ ہیں, بڑے سینئر کرکٹرز ہیں, وہ بگ تھری کے معاملے سے وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تو مستفید ہوگا اس سے, اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں تو تنقید کی گنجائش بنتی نہیں ہے, تو وی آر دا بینیفیشریز. دیکھیں آپ نے نوکری بھی تو کرنی ہے انڈیا میں جا کے, نوکری کے لیے کیا یہ ملک کی ایسی کی تیسی چاہے, خیر that's a silly question, I should not have asked this. ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی کے اندر نوکری کو بچاتے بچاتے آپ نے ملک کو ڈبونے کا کیا, تو آپ کے خیال میں صرف انڈیا لابی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ آرگومنٹ سامنے آ رہا ہے, اس کے علاوہ اس کی انٹرنسک ویلیو یا اس کا اندر کا جو میرٹ ہے وہ پاکستان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے بگ تھری کا؟ دیکھیں کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے. بیسکلی یہ سارے لوگ جو ہیں اس کو مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں, اس کو سارے معاملے کو مس کنسٹروک کیا جا رہا ہے. یہ پاور صرف ازیوم کی جا رہی ہے, کیونکہ ایک بڑا سٹرونگ نوشن آنا شروع ہو گیا تھا آئی سی سی میں کہ انڈیا میں جو بک میکنگ ہے وہ لیگلائز ہونی چاہیے. اگر آپ لیگلائز نہیں کریں گے تو یہاں پہ ہم کرکٹ تھوڑی دیر کے لیے جو ہے اس کے اوپر ہمیں ریویو کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ دیکھیں تانے بانے جب بھی میچ فکسنگ ہوتی ہے تو تانے بانے انڈیا میں جا کے ملتے ہیں. تو یہ نوشن آنا شروع ہوا تھا, اور یہ سارا جو ڈراما رچایا گیا اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے ڈراما رچایا جا رہا ہے. یہ بیسکلی جو الز ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ پار ازیوم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کوئکلی عامر, بہت سارے اور سوال رہ گئے, لیکن میں جاننا چاہوں گا کہ اس سے پہلے کرکٹ کے بورڈ کے معاملات چلتے رہے تھے, لیکن کبھی اتنا زیادہ میڈیا ہاؤسز کا کردار اس میں آپ کو نظر نہیں آیا. یہ لیٹ می سے میڈیا ہاؤس کا کردار آپ کو نظر نہیں آیا. پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ کے اندر جو آپ نے مافیاز کا ذکر کیا,
بعض گروپس جو ہیں وہ مافیا کے طور پر سامنے آپریٹ کرتے ہوئے دے ہیو ٹیکن اے پوزیشن مافیا فرام دیٹ اینگل دے ہیو ٹیکن اے پوزیشن دے آر سیئنگ کہ جی ہم نے اس کو کیمپین کرنا ہے. تو یہ جو میڈیا کا کردار رہا ہے اس تمام تنازع میں, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جو زیادہ سیگمنٹ ہے میڈیا کا جس کی ہائیسٹ پرسنٹیج ہے وہ تو اس چیز کو کنڈیم کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا جو سیکشن ہے وہ اس چیز کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا جو ہے وہ واچ ڈاگ ہے. اگر میڈیا کی بہت زیادہ انٹرفیئرنس ہونی شروع ہو جائے گی آپ کے ملک کے معاملات کو چلانے میں تو آپ کو بہت زیادہ نقصان ہوگا. اور دوسری چیز جو ہے آپ بھی جرنلزم میں اتنی دیر سے ہیں, آپ مجھے بتائیں کون سے ملکوں میں کہ ایک ٹیلی ویژن چینل بھی ہو اور ان کے نیوز پیپرز بھی ہوں. یہ ٹوٹلی ڈفرنٹ آپریٹ ہوتا ہے. یہاں پہ جو صبح اخبار نکالتا ہے وہ شام کو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے اپنی جو بھی بات کی ہے اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے, رات کو جو وہ بات کرتا ہے صبح آرٹیکل میں وہ ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو بیسکلی جو ہے وہ اپنے آپ کو سارے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو آپ کا کنسرٹڈ ایفرٹ ہونا چاہیے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کو صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کریں. بیسکلی ٹاک شو کے اوپر بٹھا کے لڑائیاں کروائی جا رہی ہیں اور دیٹس اٹ. وہ کراس میڈیا اونرشپ وہ کرکٹ سے بھی زیادہ ایشو ہے. لیونگ دیٹ اسائڈ, ویری اینڈ آخر میں آپ کے خیال میں اس وقت اگر ریکٹیفائی کرنا ہو کسی کو اس معاملے کو, عدلیہ اس میں رول پلے کرے گی؟ پاکستان کی عدلیہ یہ جو پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے یہ رول پلے کرے گا, یا این ممکن ہے وزیر اعظم صاحب کو کہیں سے کوئی اچھا مشورہ دے دے, اور این ممکن ہے کرشمے ہوتے ہیں اس کو مان بھی لیں؟ ان تینوں میں سے کون سی چیز جو ہے حالات کی درستگی کا باعث بن سکتی ہے؟ دیکھیں کہیں سے بھی ہو, میرا خیال ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ سب سے زیادہ انڈر پریشر ہے اس وقت, کیونکہ میں جس طرح پہلے پیرالل ڈرا کیا کہ یہی چیز جو ہے یہ کیس جو ہے سسپینڈ کرنے کا کانسٹیٹیوشن پرویز مشرف صاحب کے اوپر بھی چل رہا ہے. اسی طرح پیرالل یہ کانسٹیٹیوشن توڑا گیا پاکستان کرکٹ بورڈ کا, تو یہ بھی کیس ہائی کورٹ میں لگا ہوا ہے. اگر وہ ذکا اشرف صاحب کو یہاں پہ ریلیف نہیں دیتے اور میک شور نہیں کرتے کہ یہ 4 سال وہاں پہ ٹکے رہیں, تو پھر ان کو کوئی حق نہیں بنتا کہ پرویز مشرف صاحب کا مقدمہ سنا جائے. یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں چل سکتے اس ملک میں. عامر سہیل آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, پاکستان کے سابق کپتان اور چیف سلیکٹر اور گیم ڈیولپر, ہیڈ آف دیٹ سیکشن, ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے عامر سہیل. ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اسے باندھے رکھوں یا اڑنے دو, ہمیشہ اڑنے دو.